الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. پچھلی کلاس میں ہم نے وقف کیا تھا اس باب کے آغاز کرنے کے بعد. یہ دوسرا باب ہے اس کتاب کا، اور باب کا نام ہے باب ما جاء فی تقدیم اہل القرآن و اکرامہم، کہ اس باب میں ان روایات کا ذکر ہے جن میں بیان کیا گیا ہے کہ اہل قرآن کو تقدیم دینا چاہیے، ان کو آگے بڑھانا چاہیے، اور وہ مقدم ہیں، وہ آگے ہیں. وہ اکرامہم، اور ان کا اکرام کرنا چاہیے. یہاں پر ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا کہ شیخ نے کہا کہ وکان القراء واصحاب مجلس عمر رضی اللہ عنہ، کہ قراء جو ہیں وہ عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. مطلب ان کی کیبنٹ تھی، ان کی جو مجلس شورا تھی وہ قراء کے اوپر مشتمل تھی. کہولا کانوا او شبابا، چاہے وہ بوڑھے ہوں یا جوان ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ جن لوگوں سے مشورہ لیتے تھے، جن کو اپنی کیبنٹ میں بٹھاتے تھے، جو ان کی مجلس شورا میں شامل تھے، تو وہ قرآن والے تھے. اگلی حدیث میں کہا کہ ان ابی مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا وفي رواية سلما ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. شیخ کہہ رہے ہیں کہ ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ، کہ قوم کی امامت کون کرے، کسی بھی گروہ کی، کسی بھی لوگوں کی امامت کون کروائے گا؟ اقرأہم لکتاب اللہ، جو سب سے بڑھ کر قاری ہوگا. تو اگر 15 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، 50 لوگ ہیں، 5000 لوگ ہیں، جتنے مرضی بھی لوگ موجود ہیں، ان سب کا امام کون ہوگا، ان کا لیڈر کون ہوگا، ان کو نماز کون پڑھائے گا؟ تو وہاں پر نہ تو قبیلے کا سردار دیکھا جائے گا، نہ کوئی اور دیکھا جائے گا، بلکہ دیکھا جائے گا کون اقرأہم لکتاب اللہ. تو جو سب سے بڑھ کر قرآن کا قاری ہے وہ سب سے بڑھ کر آگے ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر جو ہے، اور علماء نے تفسیر ذکر کی کہ اقرأ سے مراد یہ ہے کہ احفظ، جس کو زیادہ سے زیادہ، جس کے پاس زیادہ سے زیادہ قرآن کی مقدار موجود ہے، کیونکہ نماز میں تلاوت قرآن ہوتی ہے. تو جس کے پاس زیادہ قرآن موجود ہے وہ زیادہ تلاوت کر سکتا ہے. تو اس لیے سب سے آگے وہ ہوگا جس کے پاس زیادہ قرآن موجود ہے. اگر وہاں پر موجود ہے ایسا شخص جس کو 5 سپارے یاد ہیں، ایک ایسا موجود ہے جس کو 10 سپارے یاد ہیں، جس کو 15 سپارے یاد ہیں، تو آگے کس کو کیا جائے گا؟ آگے اس کو کیا جائے گا جو ہے جس کو 15 سپارے یاد ہیں، کیونکہ وہ اقرا ہے، وہ سب سے زیادہ اچھا قاری ہے، سب سے زیادہ اس کے پاس قرآن موجود ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کہی جب پریکٹیکلی قاری ہونا اس بات کا مطلب تھا کہ آپ کے پاس فقہ لازمی ہوگی. جیسے کہ ہم نے حدیث میں ذکر کیا کہ عبد الرحمن جو ہے وہ ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں کہ صحابہ نے ہمیں بتایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قرآن کی 10 آیتیں لیتے تھے تو وہ 10 آیتوں سے آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک وہ ان کے علم اور عمل کو مکمل طور پر حاصل نہیں کر لیتے تھے. تو وہ اس طرح 10 آیتیں ان کو علم اور عمل کے ساتھ حاصل کیا کرتے تھے. تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ صرف کوئی قرآن کا حافظ ہے لیکن اس کو قرآن کا معنی نہیں پتہ ہوتا تھا، بلکہ جو قاری تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو دین کی بہت گہری سمجھ ہے، اس کو کتاب اللہ کے معانی کا علم ہے، وہ دین کا فقیہ ہے، اس کو قرآن کی تفسیر کا علم ہے. جیسا کہ جو ہے وہ ہم نے ذکر کیا کہ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اگر ہم میں سے جو بقرہ اور آل عمران پڑھ لیتا تو وہ ہم میں بڑا جانا جاتا، ہم میں بڑا جانا جاتا. کیونکہ بقرہ اور آل عمران پڑھنے کا مطلب ہے کہ وہ پڑھنے کے ساتھ اس کے معانی بھی سیکھا کرتے تھے اور معانی بھی جانتے تھے. تو یہاں پر یہ بات، یہ مت کوئی سوچے کہ اقرا سے مراد ایک ایسا حافظ ہے جس کو دین کی بنیادیں بھی نہیں پتہ، جس کو جو ہے وہ نماز کے مسائل بھی نہیں پتہ، اور ہم اس کو اس بنیاد پہ آگے کر دیں کہ وہ نماز پڑھا دے. نہیں، ایسے نہیں ہے. جس شخص کو، جس شخص کا بنیادی عقیدہ ہی نہیں، یا پھر اگر تھوڑا قدم آگے بڑھائیں، جس شخص کو نماز کے مسائل کا نہیں پتہ، امامت کے مسائل کا نہیں پتہ، اس کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. کیونکہ امامت کروانا وہ اپنی نماز کا بھی ذمہ دار اور پچھلے والوں کی نماز کا بھی ذمہ دار ہے.
اگر اس کو نواقض کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے مفسدات الصلاۃ کا نہیں پتا، مبطلات الصلاۃ کا نہیں پتا کہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، نہ اس کو امامت کے احکام کا پتہ ہے، کب اونچا پڑھنا ہے کب آہستہ پڑھنا ہے، نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میں نے سجدہ صاحب کیسے کرنا ہے، تو ایسے شخص کو امامت پکڑانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بغیر لائسنس والے بندے کو گاڑی کی ڈرائیونگ پکڑا دیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر جو مراد ہے کہ اقرا شخص ہونا چاہیے سب سے بڑھ کر قاری، اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کے پاس جو صحابہ کے زمانے میں، تو صحابہ کے زمانے میں اس کے پاس سب سے بڑھ کر قاری وہی ہوگا جس کے پاس سب سے بڑھ کر علم ہوگا۔ لیکن بعد میں آنے والے زمانوں میں ہم کہتے ہیں کہ جی یہاں پر حافظ قرآن کو یا جس کے پاس زیادہ قرآن ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، اس کو امامت دی جائے گی، بشرط یہ کہ پہلی بات تو اس کا عقیدہ درست ہو، اور یہ کہ اس کو نماز اور وضو وغیرہ باقی طہارت کے بنیادی مسائل کا پتہ ہو، امامت کے مسائل کا پتہ ہو، تاکہ وہ امامت کروا سکے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے امید ہے کہ اس سے واضح ہو گیا ہوگا۔ تو اگر ایک ایسا شخص موجود ہے، ایک عالم دین موجود ہے، ایک عالم دین موجود ہیں، لیکن ان کے پاس ان کو جو ہے وہ قرآن کا تھوڑا سا حصہ یاد ہے، دوسری طرف ایک حافظ قرآن موجود ہے جس کو بنیادی فقہ کا پتہ ہے، تو اب آپ لوگوں سے سوال ہے کہ پچھلی کی گئی بحث کے نتیجے میں کس شخص کو آگے کیا جائے گا؟ کس شخص کو آگے کیا جائے گا؟ جی اچھا، معذرت میرے فون کا ہیڈ سیٹ کا ایشو آ رہا ہے، واللہ عالم۔ خیر، تو دوبارہ سوال ہے کہ کس شخص کو ہم نے آگے کرنا ہے؟ کیا اس عالم دین کو جس کے پاس قرآن کا تھوڑا سا حصہ اس کو یاد ہے، اور دوسری طرف ایک حافظ قرآن ہے جس کو بنیادی فقہ کا علم ہے، تو کس کو آگے کیا جائے گا، عالم دین کو یا حافظ قرآن کو؟ جلدی جلدی، کس کو آگے کیا جائے گا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ۔
پہلے یہ بات بتائیں کہ آواز درست ہے یا نہیں؟ آواز درست آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ اچھا، جواب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جواب غلط ہیں۔ یہاں پر حافظ قرآن کو آیا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام القوم اقرأہم، جو سب سے بڑھ کر قاری ہے، تو سب سے بڑھ کر قاری کو آگے کیا جائے گا۔ نے بتایا کہ قاری کو آیا کیا جائے گا، جس کے پاس زیادہ قرآن حفظ ہے اس کو آیا کیا جائے گا، بشرط یہ کہ اس کے پاس بنیادی فقہ موجود ہو، اس کو علم ہو جو ہے وہ نماز کے مسائل کا۔ تو پھر چاہے سامنے سے جو ہے وہ ہم کہیں کہ ایک عالم دین ہے، ایک مفتی ہیں، لیکن زیادہ حق کس کا ہے؟ کیونکہ حدیث نے فرمایا ہے کہ وہ جو اقرا ہو، سب سے بڑھ کر قاری ہو، سب سے بڑھ کر قاری ہو۔ تو ہاں، عالم دین کو تب آگے کیا جائے گا جب اس حافظ قرآن کو فقہ کا بالکل بھی علم نہ ہو، اس کو نماز کے مسائل کا بالکل بھی نہ علم ہو، تب ہم کہیں گے کہ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ یہاں پر عالم کو آگے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے آگے بڑھ کس کو کیا جائے گا؟ قاری کو کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، امید ہے واضح ہو گیا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُم بِالسُّنَّةِ، اگر وہ قرات میں برابر ہوں تو جس کے پاس سنت کا زیادہ علم ہو، جس کے پاس سنت کا زیادہ علم ہو۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہمارے پاس دو حافظ قرآن موجود ہیں، ایک شخص وہ ہے جو عالم ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس جو ہے وہ بنیادی فقہ ہے، تو کس کو آگے کیا جائے گا؟ اس قاری کو جو عالم بھی ہے، اس قاری کو جو عالم بھی ہے۔ تو اگر قرات میں برابر ہو گئے تو پھر جس کے بعد زیادہ سنت کا علم ہے اس کو آگے کیا جائے گا۔ فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ ہجرہ، اور اگر وہ قرات میں بھی برابر ہیں اور سنت میں بھی برابر ہیں تو کس کو آگے کیا جائے گا؟ جو ہجرت میں سب سے پہلے ہوگا۔ تو ہجرت ایک عظیم فعل ہے، تو اگر ایک شخص نے ہجرت کی، اور ہم نے حدیث میں حدیث سنی تھی کہ ہجرت باقی ہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ ٹھیک ہے، تو جو شخص پہلے ہجرت کرتا ہے، ایک شخص نے اس سال ہجرت کی اور ایک شخص 5 سال بعد ہجرت کرتا ہے، تو پہلے کون ہوگا؟ پہلے وہ شخص ہوگا جس نے پہلے ہجرت کی، امامت وہ کرائے گا جس نے پہلے ہجرت کی۔ فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، اور اگر وہ قرات میں بھی برابر ہیں، سنت میں بھی برابر ہیں، ہجرت میں بھی برابر ہیں، تو پھر جس کی عمر زیادہ ہوگی، جس کی عمر زیادہ ہوگی، اور فی روایت سلمن، اور ایک حدیث میں، ایک روایت میں ہے جس نے سب سے پہلے اسلام لایا ہوگا، جس نے سب سے پہلے اسلام لایا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ترتیب ہے کہ کون پہلے امامت کرائے گا، اور ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے تقدیم کا بنیادی سٹینڈرڈ کیا ہے، سب سے پہلا کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ کرائٹیریا ہے کہ اقرأہم لکتاب اللہ، تو جو قرآن کا قاری ہے وہ امام ہے، جو قرآن کا قاری ہے وہ لوگوں کا لیڈر ہے۔ ٹھیک ہے، اور حدیث میں آپ نے فرمایا ولا يؤمن الرجل ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته الا تكريمته الا باذنه، کہ کسی شخص کے سلطان میں، سلطان کیا ہے؟ جہاں پہ آپ کا حکم چلتا ہے، تو میرا گھر میرا سلطان ہے، اور اگر کوئی میرا پلاٹ ہے تو وہ میرا سلطان ہے، اگر میرا کوئی باغ ہے تو وہ میرا سلطان ہے، اگر میرا جو ہے وہ میری زمینیں ہیں تو وہ میرا جو ہے وہ سلطان ہے، اگر میرا کوئی فارم ہاؤس ہے تو میرا سلطان ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میری کوئی مطلب اس طرح مثال ہے، ٹھیک ہے، تو یا اگر میری کوئی بلڈنگ ہے، میری کوئی کمپنی ہے، تو وہ میرے سلطان ہے۔ تو کوئی کسی کے سلطان میں کسی کی جہاں پہ اختیار ہے، جہاں پہ کسی کا اختیار ہے، وہاں پر اس کو، اس کے اوپر کوئی آ کے نماز نہ پڑھائے۔ ٹھیک ہے، جس کا سلطان ہے وہ ادھر نماز پڑھانے کا حقدار ہے، اور دوسرا کوئی اور اس کا امام وہاں پر نہ کھڑا ہو، دوسرا کوئی اور وہاں پر اس کے سامنے نہ کھڑا ہو، اگر انلیس ہے کہ وہ اجازت دے۔ اگر میں اجازت دیتا ہوں تو پھر آپ پڑھا سکتے ہیں، لیکن اگر میں اجازت نہیں دیتا تو پھر میرے سلطان میں، میرے گھر میں، میرے علاقے میں، میری جگہ پہ آپ کو نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ عام اصول ہے، یہ عام اصول ہے، حتیٰ یہ کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ میرے سے بڑھ کر قاری بھی کیوں نہ ہو، میرے سے بڑھ کر عالم بھی کیوں نہ ہو، میرے سے بڑھ کر جو ہے وہ اس میں تمام اچھائیاں پائی جاتی ہوں میرے سے بڑھ کر، لیکن کیونکہ یہ میرے سلطان ہے، میری جگہ ہے، تو میں پھر بھی بڑھ کر حقدار ہوں، میں پھر بھی بڑھ کر حقدار ہوں، میں اپنا حق اس کو دوں وہ میری مرضی ہے۔ لیکن
کوئی بذات خود صرف اس بنیاد کے اوپر کہ یا اس بنیاد کے اوپر کہ اس کے پاس زیادہ علم ہے یا وہ زیادہ تقوی والا ہے یا زیادہ قرات والا ہے، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ فی سلطان ہی کہ ولا یؤمن رجل فی سلطان ہی، کہ بندے کے سلطان کہ جس کا سلطان ہے اس کو اس کی جگہ پر کوئی اور آ کے امامت نہ کروائے. ٹھیک ہے. تو یہ جو پچھلے سارے سارے اصول ہیں یہ ہم مسجد میں لگا سکتے ہیں، ہم ایک کامن پلیس کے اوپر لگا سکتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے گھر کی، جب بات آتی ہے کسی کے سلطان کی، تو وہاں پر جو صاحب سلطان ہے، جس کا حق ہے وہ اسی کا حق ہے، اور وہی نماز پڑھائے گا. وہ اپنا حق کسی اور کو دیتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، وہ اپنا حق کسی اور کو دیتا ہے تو اس کی مرضی ہے. لیکن یہاں بھی مطلب یہ کہ وہ شخص جو ہے وہ اس کے پاس بنیادی قرآن موجود ہو، یہ نا اس کو باتیں بھی نہ آتی ہو، اس کو بنیادی فقہ آتی ہو، تو پھر وہ امامت کا حقدار ہے. ٹھیک ہے. ہاں ہم کہیں گے اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے سے بڑوں کو، اپنے علماء کو، اپنے قراء کو آگے کریں، آپ کا حق، یہ اچھی بات ہے. لیکن پھر بھی حق آپ کا ہے، آپ چاہیں تو آگے کریں اور آپ چاہیں تو نہ آگے کریں. اور حدیث میں آپ نے فرمایا ولا يقعد على ولا يقعد على تقدمته الا باذنه، اور وہ جو ہے وہ کسی کے تکریمہ، کسی کے گھر میں اس کے تکریمہ پر نہ بیٹھے بغیر اس کی اجازت کے. تکریمہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اس کی خاص جگہ جو اس کے اکرام کے لیے، وہ اس کی خاص جگہ جو اس کی رسپیکٹ کے لیے رکھی گئی ہوئی ہے، اس جگہ پر کوئی جا کر نہ بیٹھے. جو کسی کی خاص جگہ ہے، گھر کے بڑوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، وہاں پر اس کے گھر میں جا کے کوئی اس کی خاص جگہ پر نہ بیٹھے. جیسے ہم مثال دیتے ہیں، مثال کے طور پہ جو ڈائننگ ٹیبل ہے اس میں جو ہے وہ گھر کے بڑے کے لیے ایک سیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس گھر کے بڑے والی سیٹ پہ میرے گھر میں مہمان آئے اور وہ آ کے وہاں پہ بیٹھ جائیں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ کوئی کسی کے تکریمہ کے اوپر، چاہے وہ تکیہ ہے، چاہے وہ صوفہ ہے، چاہے وہ کرسی ہے، چاہے وہ اس کا بستر ہے، تو جو اس کے اکرام والی جگہ ہے، جو ایز اے ہیڈ آف اے ہاؤس اس کے لیے جو جگہ رکھی گئی ہوئی ہے، وہاں پر کوئی بھی مت بیٹھے الا باذنہ ہے، مگر یہ کہ وہ اجازت دے. تو یہ اجازت کسی کے سلطان میں نماز پڑھانے کے لیے اگر اجازت مل جائے تو پڑھا سکتے ہیں، اور کسی کے تکریمہ پر بیٹھ سکتے ہیں اگر اجازت مل جائے. لیکن اگر اجازت نہیں تو کسی کے سلطان میں نماز پڑھانے کی بھی اجازت نہیں، اور کسی کے گھر میں اس کے تکریمہ پر بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا، یہ جو اچھا سوال آیا تھا، جیسے میں نے بتایا تھا کہ کچھ سوالات کے جواب ہم آخر میں دیں گے، اور کچھ سوالات کے جواب جو ہے وہ موقع کی مناسبت سے بیچ میں دے دیا کریں گے. تو یہ اچھا سوال ہے کہ مسجد کا جو امام ہے، امام الراتب، جو جس کی ڈیوٹی ہے، اس امام سے پہلے نماز کرانا الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم مطلب مثال طور پہ ہم سفر کر رہے ہیں اور ہم مسجد میں ہم رکے ہیں رستے میں، اور 1:15 ہم کہیں چلو جی زور کی نماز پڑھ لیتے ہیں، بعد میں آ کے امام اپنی جماعت کراتا رہے گا. تو علماء کہتے ہیں کہ امام الراتب کی نماز سے پہلے، جو مسجد کے امام کی نماز سے پہلے نماز پڑھانا، یہ نماز پڑھانا ممنوع ہے، حرام ہے، اور یہ نماز ہوگی بھی نہیں. نماز حرام ہے، ممنوع ہے، اور ہوگی بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو مسجد کے امام، مسجد کا امام کی سلطان وہ مسجد ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جو ہے وہ دل کرے تو آج زور کی نماز پڑھنے کے لیے میں آگے ہو جاؤں، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی امام اور راتب جب تک اجازت نہیں دیتا تو میں آگے جا سکتا نہیں. اور پھر علماء نے تفصیل ذکر کی ہوئی، اگر امام لیٹ ہو گیا ہے، امام جو ہے وہ نہیں آ رہا، تو پھر کوئی اور پڑھا سکتا ہے کہ نہیں پڑھا سکتا. وہ تفصیلات فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، کب پڑھا سکتے ہیں کب نہیں پڑھا سکتے. لیکن جنرلی امام کی اجازت کے بغیر کسی کوئی اور کوئی اجازت نہیں کہ وہ اس کی مسجد میں نماز پڑھائے. ہاں اگر امام نماز پڑھا لیتا ہے، نماز پڑھا کے فارغ ہو جاتا ہے، تو جو ہے وہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد دوسری جماعت ہو سکتی ہے، تیسری جماعت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، اس کے لیے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. واللہ تعالی عالم. اچھا. البخاری وللبخاري عن جابر رضي الله عنه أنه كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. ہم باب کس چیز کا پڑھ رہے ہیں؟ ہم باب اس چیز کا پڑھ رہے ہیں کہ صاحب قرآن کو تقدیم ملنی چاہیے، اس کو آگے ہونا چاہیے. تو دنیا میں کیسے آگے ہے؟ دنیا میں ایسے آگے ہے کہ امامت میں اس کو آگے کیا جائے گا، اور حتیٰ کہ دفناتے وقت بھی اس کو آگے کیا جائے گا. جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ بخاری نے روایت کیا جابر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے جو شہداء ہیں ان کو دو دو بندوں کو ایک قبر میں دفن کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء کو، مطلب قبریں جو ہیں وہ کم پڑ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ
دو دو صحابہ کو ایک ہی قبر میں دفن دفن کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن کیسے دفن کرتے تھے؟ کہتے تھے ایہما اکثر اخذا للقرآن، کہ ان دونوں میں سے مطلب یہ جو دو صحابی یہ قبر میں جا رہے ہیں، ان میں سے کس کے پاس زیادہ قرآن موجود ہے؟ تو فیضا اشیر الحدیمہ، جب اشارہ اگر بتا دیا جاتا کہ جناب فلاں صحابی کے پاس زیادہ قرآن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو لحد میں پہلے ڈالتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لحد میں پہلے ڈالتے، ٹھیک ہے؟ مطلب قبر میں پہلے ڈالتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دفناتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کس کو کر رہے ہیں؟ تقدیم کس کو دے رہے ہیں؟ رسپیکٹ کس کو دے رہے ہیں؟ صاحب قرآن کو، جس کے پاس زیادہ قرآن ہے اس کو آگے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امامت میں بھی آگے کون ہے؟ وہ صاحب قرآن۔ اور دفناتے وقت بھی کس کو آگے کیا جا رہا ہے؟ وہ صاحب قرآن، ٹھیک ہے؟ اور قیامت والے دن ہم نے دیکھا ہے، قیامت والے دن جب قبر کھلے گی، قبر پھٹے گی، تو صاحب قرآن کو لینے کے لیے، کو جو ہے وہ پکڑنے کے لیے، کو تھامنے کے لیے، اس کا عمل اس کے سامنے موجود ہوگا، اس کی قرأت قرآن اس کے سامنے موجود ہوگی اس شخص کی صورت میں، اور وہ اس کو جو ہے وہ پھر وہ قرآن اس کو اس کے ساتھ اس کی شفیعت، اس کی شفاعت کرنے کے لیے جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلے گا، یہاں تک کہ اللہ کے پاس اس کی شفاعت کرے گا۔ تو یہ قرآن انسان کو دنیا میں بھی آیا کرتا ہے، قبر میں بھی اس کو آگے جو ہے وہ پرائرٹی ملتی ہے، اور جو ہے وہ آخرت میں بھی اس کو پرائرٹی ملتی ہے، آخرت میں بھی اس کو پرائرٹی ملتی ہے۔ کہ جیسے ہم جہاز میں دیکھتے ہیں کہ جی بزنس کلاس ہوتی ہے، جی بزنس کلاس والے آگے آگے ہوتے ہیں، بزنس کلاس والوں کو جو ہے وہ پرائرٹی ملتی ہے۔ تو یہ قرآن والے، یہ ان کا بھی بزنس ہوتا ہے، جیسا کہ جو ہے وہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور جو نمازیں پڑھتے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کہا یرجون تجارت لن تبور، کہ وہ ایسی تجارت کی امید میں ہیں، ایسی تجارت انہوں نے کیے بیٹھے ہیں جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہوتا۔ تو یہ حقیقی بزنس والے ہیں کہ یہ قرآن والے ہر جگہ ان کو پرائرٹی ہوتی ہے، ہر جگہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نعمتیں ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ ان کو یہ اہل اللہ و خاصۃ ہیں، ہم نے پیچھے حدیث میں پڑھا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے کہا کہ وعن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من اجلال الله اكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه واكرام ذي السلطان، ٹھیک ہے؟ اکرام ذی السلطان، ٹھیک ہے؟ اچھا، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت، اچھا، حدیث حسن رواہ ابو داود، حدیث حسن رواہ ابو داود۔ کہا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں سے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہم مسلمانوں کے اوپر واجب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعظیم، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعظیم اس کا ذکر کرنے میں ہے، اس کی عبادت کرنے میں ہے، اس کی اطاعت کرنے میں ہے، اس کی آیات کی اطاعت کرنے میں ہے، اس کی آیات کی کے اجلال کرنے میں ہے، اس کے نبی کی رسپیکٹ کرنے میں ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رسپیکٹ کے کچھ اور بھی اسپیکٹس ہیں اور اینگلز ہیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رسپیکٹ، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کچھ اور طریقوں سے بھی ہو سکتی ہے جن سے بہت سے لوگ غافل ہیں۔ اور تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں کچھ اور چیزیں بھی داخل ہیں۔ کون سی چیز داخل ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے ہے تین چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ بوڑھے مسلمان کا اکرام کرنا، بوڑھے مسلمان کا اکرام کرنا۔ تو بوڑھوں کا اکرام کرنا، بوڑھوں کو رسپیکٹ دینا، بڑوں کو کی عزت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رسپیکٹ میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے کیا ہے کہ انسان بڑوں سے پیار سے بات کرے۔ جو بوڑھا مسلمان ہے، صرف بوڑھا مسلمان، چاہے وہ آپ کا کچھ بھی نہ لگتا ہو، ٹھیک ہے، صرف آپ اس کو مسجد میں ملتے ہو آپ ان سے، لیکن ان سے عزت سے ملنا، ان سے احترام سے ملنا، ان سے ان کی توقیر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے ہے۔ تو وہ جو بوڑھے بزرگ جو ہمارے اپنے خاندان کے ہوں، جو ہمارے گھر والے ہوں، جو حتیٰ کہ ہمارے والدین ہوں، تو ان کی بات کیا ہوگی؟ ان کی کیا بات ہوگی؟ آج کل تو لوگ اپنے والدین کی تعظیم نہیں کرتے، لوگ تو اپنے کیا کہتے ہیں، اپنے جو ہے وہ دادا نانا کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ لیکن حدیث تو ہمیں ہمارا اخلاق تو اتنا بلند ہے، ہمارا اسلامی اخلاق تو اتنا اعلیٰ ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو،
لیکن وہ بوڑھے شخص کی تعظیم کرنا، اس سے مسکرا کے ملنا، اس کو سلام کرنا، آپ اس کے پاس چل کے جائیں، آپ اس کو سلام کریں، آپ ان کا حال پوچھیں، آپ ان سے پیار سے بات کریں، آپ ان سے لطف سے بات کریں، یہ اللہ تعالیٰ کے اجلال میں سے ہے۔ جبکہ ہمارے جو ہے وہ جو غلط ویلیوز ہیں وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ جناب بوڑھوں کا مذاق اڑانا ہے، یا ان کو کسی کسی کام کے نہیں سمجھنا، ان کو جو ہے وہ بالکل ان سے بات کرنا وقت کا ضیاع ہے، ان سے بات کرنا وقت کا ضیاع ہے، ان سے ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے ان کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا وہ تو کسی کام کا ہی نہیں ہے، ان سے اچھے طریقے سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان سے سخت طریقے سے بات کرنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کے بڑھاپے کا مذاق اڑانا، یہ بد اخلاقی، یہ بدتمیزی، یہ ہمارے دین میں ہے ہی نہیں۔ ہمارا دین تو کہتا ہے کہ بوڑھے مسلمان کی عزت کی جائے، اور یہ عزت کرنا اللہ تعالیٰ کی عزت میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی عزت کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں شامل ہے۔ اور کس کی تعظیم کرنی چاہیے؟ وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجاف عنہ، اور حامل قرآن کی تعظیم کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے ہے۔ قرآن والے اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو چنا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو قرآن کے لیے کھولا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قابل جانا، تو جس کی اللہ تعالیٰ عزت کر رہے ہیں، کیا وہ ہماری عزت کے لائق نہیں ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ، ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، تو جس کو اللہ تعالیٰ جس کے اتنے درجے بلند کر رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ اتنی تعظیم دے، جس کو اللہ کے رسول اتنی عزت دے رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی تعظیم دی، اتنی عزت دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قرآن والا بنایا، تو کیا وہ ہماری تعظیم کے لائق نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سیکولر قسم کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گندی سوچ رکھنے والے، جو قرآن والوں کو سب سے حقیر جانتے ہیں، کہتے جی یہ بھی کوئی چیز ہے، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، یہ تو کیا کہتے ہیں یہ کمائے گا کہاں سے، یہ کھائے گا کہاں سے، یہ تو دنیا میں تباہ ہو جائے گا۔ تو حامل قرآن کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی۔ ہاں اگر بتایا جائے ہمارا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے، ہمارا بچہ انجینئر بن رہا ہے، تو اس کی عزت کی جائے گی، اس کا حال پوچھا جائے گا، اس کی عزت کی جائے گی، لیکن قرآن والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو یہی جانا جائے گا کہ یہ تو جو ہے وہ معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے، معاشرے کا گرا ہوا طبقہ ہے، معاشرے کا حقیر طبقہ ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر یا انجینئر ہماری مجلس میں آ جائے تو ہم اس کی کتنی عزت کرتے ہیں، کوئی پروفیسر آ جائے ہم اس کی کتنی عزت کرتے ہیں، لیکن کوئی عالم دین آ جائے تو ہم اس کی رسپیکٹ کرنا بھی ہمیں گوارا، ہمیں مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے۔ مطلب یہ کہ ہم ڈاکٹر کو ڈاکٹر صاحب ہی کہیں گے، ڈاکٹر کو اس کا ٹائٹل بولیں گے، پروفیسر صاحب کو پروفیسر صاحب بولیں گے، کسی کا دل نہیں کرے گا کہ وہ جو ہے وہ کہے رشید صاحب اور خالد صاحب، نام کوئی نہیں لیتا، سب ان کو ان کا ٹائٹل سے بلاتے ہیں۔ لیکن عالم دین کے لیے ان کو عالم کہنا، ان کو جو ہے وہ مولانا کہنا، ان کو ان کے اچھے القاب سے بلانا، وہ تو دور کی بات، کہ ایسے نام سے ہی بلا لیں جی، ایسے ہی بھائی کا گزارا کرتے ہیں کہ جی یہ خالد بھائی ہیں، وہ عالم دین ہے، اس کی رسپیکٹ نہیں بنتی، اس کی عزت نہیں بنتی، اس کا مقام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اور انجینئر آئے گا تو ہم اس سے انجینئرنگ کا علم لینے کی کوشش کریں گے، ڈاکٹر آئے گا اس سے ہم مشورے لینے کی کوشش، اس کے علم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی دین والا آئے گا اس کو ہم بتائیں گے کہ ہم کتنے دیندار ہیں، ہمارے پاس کتنا علم ہے، ہم اس کو جو ہے ہم اس کو بتانے لگ جائیں گے جی ہمارے پاس کتنا علم ہے اور ہم دین کا کتنا کام کر رہے ہیں۔ اور مجھے وہ قصہ یاد آ گیا کہ ایک دفعہ ہمارے بھائی ماشاء اللہ، مطلب وہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، قرآن مطلب قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں، 10 سال کا عرصہ ہو گیا ان کو قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہوئے، تو وہ ایک دن میرے پاس آیا تو ہم وہ بات کر رہے، تو ایک میٹرک پاس لڑکا ویسے ہی پاس سے آیا میٹرک کے قریب ہوگا، اور اس کو بتایا گیا کہ بھائی یہ عالم دین ہے، ان کے پاس جو ہے وہ قرآن کا تفسیر ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، میں قرآن کے لیے میں یہ کر رہا ہوں اور قرآن میں نے یہ دیکھا ہے، وہ میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ، بھائی تم تم میٹرک پاس، تمہارے پاس جو ہے وہ قرآن تو تم نے کیا پڑھا ہوگا، تم آ کے اس عالم دین کو اپنے علم کی جو ہے وہ بتانا چاہ رہے ہو۔ اکثر لوگ ایسے ہی ہیں کہ وہ لوگ علماء کو سمجھنا ہے کہ یہ تو یہ دین کا علم تو مطلب ہمارے پاس تو ان سے زیادہ ہی ہے، ان کو پتہ ہوگا۔ خیر، آپ سے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کرام میں سے ہے، غیر الغالی فی والجافی عنہ، لیکن کون سا حامل قرآن؟ جو اس میں غلوف نہ کرتا ہو، نہ ہی اس سے جفا کرتا ہو۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ حامل قرآن تین طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک حامل قرآن جو غلوف کرتا ہو،
ایک حامل قرآن جو جفا کرتا ہو، اور ایک حامل قرآن جو جو کیا کہتے ہیں درمیانہ، جو درمیانہ روی اختیار کرتا ہو، جو وسط میں ہو، جو نہ غلوف کرتا ہو نہ جفا کرتا ہو. تو جو حامل قرآن غلوف نہیں کرتا، جو جفا نہیں کرتا، وہی کامیاب ہے، وہی عزت کے لائق ہے، اور وہی حقیقتاً قرآن والا ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں جو قرآن پا کے غلوف میں چلے گئے، اور کچھ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ لینے کے بعد اس سے جفا کرنے لگ گئے. جفا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جفا کا مطلب ہے کہ اس سے بے وفائی کرنا، اس سے جو ہے وہ دوری برتنا، اس سے جو ہے وہ دوری اختیار کرنا. مطلب یہ ہے کہ قرآن، حامل قرآن ہے لیکن وہ قرآن کھولتا ہی نہیں ہے. حامل قرآن ہے لیکن وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا. حامل قرآن ہے لیکن اس کی داڑھی جو ہے وہ شیو ہے. حامل قرآن ہے لیکن اس کی زبان پہ قرآن کے بجائے گالیاں ہیں. تو یہ اس نے جفا کی قرآن سے، اس نے قرآن سے بے وفائی کی، اس نے قرآن سے دغا کیا، اس نے قرآن کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں نبھایا. تو یہ اس کی رسپیکٹ کی بات نہیں ہو رہی، اس لیے آپ نے فرمایا غیر، اور غیر جو ہے وہ استثناء کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ جو ہے وہ غیر جو ہے وہ ادوات الاستثناء میں سے ہے. تو استثناء کیا اصل میں کہ جو جو جفا والے ہیں وہ وہ اس مقام کے لائق نہیں کہ ان کی رسپیکٹ کرنا اللہ تعالیٰ کی رسپیکٹ میں شامل ہو. اور آپ نے فرمایا کہ وہ غلوف کرتے بھی نہ ہو. تو ایک پارٹی جفا کرتی ہے کہ وہ قرآن کو چھوڑ دیتی ہے، اور ایک پارٹی غلوف کرتی ہے. غلوف کا مطلب یہ کہ ایگزیجریٹ کرتی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ حد سے آگے بڑھاتے ہیں، حد سے آگے بڑھاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کی متشابہات کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں، یا وہ کہ وہ جو مسلمانوں والی آیات ہیں، وہ جو کافروں والی آیات ہیں وہ مسلمانوں پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں جنہوں نے غلوف کیا. مثلا ان میں سے خوارج ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو ہے وہ ان کی قرات کے سامنے تم اپنی قرات کو حقیر جانو گے، اور وہ کثرت سے قرات کرنے والے ہوں گے. ٹھیک ہے، کثرت سے قرات کرنے والے ہوں گے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر جو ہے وہ کمان سے نکل جاتا ہے. تو کیونکہ انہوں نے غلوف کیا، انہوں نے قرآن کے معانی کے ساتھ نہیں چلے بلکہ قرآن کے معنی سے بھی آگے چلے گئے. ٹھیک ہے، اس سے آگے اس سے تو جو غلوف کرتا ہے وہ بھی حامل قرآن نہیں ہے. تو کس کی عزت کرنی چاہیے، کس کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ کے عزت میں شامل ہے؟ بوڑھے مسلمان کی، حامل قرآن کی جو غلوف و جفا نہ کرتا ہو، اور وہ اکرام عزیز سلطان، اور جو ہے وہ سلطان العادل، سلطان المقسط، اس کی عزت کرنا بھی یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عزت کرنے میں شامل ہے. تو جو سلطان عدل کرتا ہے، جو ہے وہ جو انصاف کرتا ہے، تو وہ اکرام کے لائق ہے. کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کے پاس اختیار تھا، وہ چاہتا تو ظلم بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے احکام دنیا میں نافذ کر رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں وہ بندوں کے اوپر نافذ کر رہا ہے، وہ لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہے. تو اس کی عزت کرنا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اجلال میں شامل ہے. ٹھیک ہے. تو اچھے بادشاہ کے لیے، اچھے سلطان کے لیے جو عدل کرتا ہو، اس کا اکرام کرنا چاہیے، اس کا اکرام کرنا چاہیے. یہ تو یورپین کلچر ہے کہ جو ہے وہ آپ اس کے خلاف نعرے ماریں، اور آپ جو ہے وہ اس کے خلاف جلوس نکالیں، اور آپ جو ہے وہ اس کو سوشل میڈیا پہ گالیاں نکالیں. تو یہ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے. لیکن اگین وہی بات یہ کہ وہ عدل کرنے والا ہو. اور یہ حدیث جو ہے وہ حسن ہے، ابو داؤد نے اس کو روایت کی ہے. اگلا باب، باب وجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه والتغلیظ على من ترك ذلك. یہ کسی کا باب ہے؟ یہ باب ہے کہ اس باب میں ذکر کیا جائے گا کہ تعلم قرآن واجب ہے. اس باب میں ذکر ہے وجوب تعلم القرآن، کہ تعلم قرآن کا واجب ہونا، و تفہمی، اور قرآن کو سمجھنا اور اس کو سننا، یہ سب کا سب واجب ہے. تو اس باب میں ذکر آئے گا کہ قرآن کو سیکھنا، اس کو سمجھنا اور اس کو سننا، اس سب کے سب کے وجوب کا ذکر ہے. والتغلیظ علی من ترک ذلک، اور اس کے اوپر سختی اور اس کے اوپر تنقید جو اس کو چھوڑتا ہے. تو اس باب سے ثابت ہوگا، اس چیپٹر ثابت ہوگا کہ قرآن کو سیکھنا اور اس کو پڑھنا اور اس کو جاننا اور اس کو سننا واجب ہے، اور جو اس کو چھوڑتا ہے اس کے اوپر وعید آئی ہے، اس کے اوپر سختی آئی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی گئی ہے قرآن پاک میں. اچھا، کیا ثابت ہوگا؟
اس کی دلیل کیا ہے؟ وقول اللہ تعالی، وقول اللہ تعالی وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان جو ہے وہ مشرکین کے متعلق کہ وجعلنا على قلوبهم أكنة، کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر اکنہ ڈال دیے ہیں، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر اکنہ ڈال دیے ہیں۔ اور اکنہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کہہ لیں کہ پردے یا غلاف، جو کورز کہہ لیں، مطلب ان کے دلوں کے اوپر پردے آ گئے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر کور آ گئے ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ ڈھپ گئے ہیں، تو حق اس تک پہنچ نہیں سکتا، حق اس تک پہنچ سکتا نہیں۔ تو اکنہ کا مطلب ہے کہ وہ اغطیہ جو اس کو کور کر دیتے ہیں، جو اس کو جو ہے وہ کور کر دیتے ہیں، جیسا کہ شاعر نے کہا ہے قد كن يكنن الوجوه تسترا فاليوم حين بدون للنضار، قد كن يكنن الوجوه تسترا، کہ وہ جو ہے وہ اپنے چہرے ڈھانپا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اکن ڈھانپنا، تو اللہ تعالیٰ کہنا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر کورز ڈال دیا، ان کے دلوں کو ڈھانپ دیا، این یفقہو، ای لئلا یفقہو، کہ وہ سمجھ نہ پائیں۔ تو ان کے دلوں کے اوپر چادریں ڈال گئی، ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ موٹے موٹے جو ہے پردے ڈال گئے کہ وہ سمجھنے قابل ہی نہ رہے۔ جس طرح پردے ڈلے ہوں، جب موٹے پردے ہوں، ٹھیک ہے، جب وہ کہتے ہیں جب موٹے پردے ہوں تو باہر سے سورج کی روشنی اندر آتی نہیں، اندر اندھیرا ہی رہتا ہے۔ تو اس طرح جب ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال گئے تو باہر سے نور ایمان ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہو سکا، تو اللہ کہہ ان کے دلوں کے اوپر ہم نے اکینہ ڈال دیا۔ اور فی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ہم نے ثقل ڈال دی۔ وقر جو ہے وہ ثقل، مطلب یہ کہ ہم نے ان کے کانوں کا جو بھاری پن، ہم نے کانوں میں بھاری پن ڈال دیا، مطلب یہ کہ وہ کان سننے قابل نہیں رہے، کان جب بھاری ہو گئے تو وہ سننے قابل نہیں رہے۔ تو حق نے کس طرح آنا تھا؟ حق کو سننا تھا اور پھر دل نے اس کے مطابق عمل کرنا تھا۔ لیکن جب اب کہتے ہیں نا ایک سینسر ہوتا ہے اور ایک پروسیسنگ یونٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب سینسر ہی خراب ہو گیا اور پروسیسنگ یونٹ ہی بند ہو گیا تو کام کس نے کرنا ہے؟ نہ حق اندر آ سکتا ہے اور نہ حق کو کے ساتھ کوئی تفاعل ہو سکتا ہے، تو ہونا کیا ہے؟ مطلب دل کانوں میں جب ثقل ہے، کانوں میں جب بھاری پن ہے، تو حق اندر بھی نہیں آ پائے گا، اور اگر وہ اندر آ بھی جائے تو اندر دلوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، تو ان کا یہ حال ہے، کیسے یہ ہدایت پائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ تنقید ان لوگوں کے اوپر ہے جو قرآن نہ سننے قابل ہیں اور نہ سمجھنے قابل ہیں۔ اگر یہ حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو نہ قرآن سنتے ہیں، لیکن ان کے کان میں ایسا بوجھ ہے کہ ان کو سمجھ، ان کو مطلب یہ کہ ایک ہوتا ہے سننا، لیکن ایک ہوتا ہے کان کا سننا اور ایک ہوتا ہے دل کا سننا، تو آواز اندر جاتی ہے لیکن دوسرے کان سے باہر نکلتی ہے، ان کو حق کا اثر نہیں ہوتا ان کے اوپر۔ تو اس آیت میں شدید وعید ہے، ان لوگوں کا ذکر ہے جو ان لوگوں کا ذکر ہے جو قرآن سے نفع حاصل نہیں کر سکتے، قرآن سے سبق حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں وہ ہونا چاہیے، ہمیں اس حال سے ڈرنا چاہیے، اور ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو سنتے ہوں اور ہمارے دل قرآن کو سمجھ سکتے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنے ناکارہ ہو گئے کہ نہ ان کے دل نہ ان کے کان ساتھ دے رہے ہیں، ان لوگوں کے اوپر تنقید ہے اس آیت میں، اور ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ان جیسے نہ ہو سکیں، ہم ان جیسے نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وقال تعالی، دوسری آیت سے ذکر کی، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون الآیہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان شر الدواب، اب دواب جو ہے وہ نارملی دابہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے چپائیوں کے لیے، مطلب یہ جو مویشی ہیں جو چار چار جن کے پاؤں ہیں جانور، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن لغت میں اور قرآن میں دواب کا استعمال ہے مخلوقات کے لیے، تمام جو مخلوقات زمین کے اوپر ہیں ان کے لیے دواب کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور لغت سے ہی دلیل ہے کہ شاعر نے کہا زعمتنی شیخا ولست بشیخ انما الشیخ من یدب دیبابا۔ اچھا خیر، تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح وہ قرآن کہتا ہے وما من دابۃ، ٹھیک ہے، فی الارض الا علی اللہ رزقها۔
تو اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ سب سے بدترین مخلوقات کون سی ہیں. تو سب سے بدترین مخلوقات کون سی ہیں؟ وہ بندر نہیں ہے، وہ خنزیر نہیں، وہ کوئی اور نہیں. سب سے بدترین مخلوقات اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہیں، ان شر الدواب عند اللہ، سب سے بدترین مخلوقات اللہ تعالیٰ کے ہاں کون ہے؟ الصم البکم الذین لا یعقلون، جو جو گونگے اور بہرے ہیں، جو گونگے اور بہرے ہیں اور عقل سے فارغ ہیں، جو عقل ان کے پاس عقل نہیں ہے. تو یہ بدترین مخلوقات وہ ہیں جو نہ حق سن سکتے ہیں نہ حق بول سکتے ہیں، اور لا الذین لا یعقلون، جن کی عقل بھی ختم ہو چکی ہوئی ہے، جن جو سمجھنے قابل بھی، جو جن کا دماغ بھی ختم ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بدترین مخلوقات ہیں جو نہ حق بول سکتے ہیں نہ حق سن سکتے ہیں اور نہ ہی حق کو سمجھ سکتے ہیں. تو پھر اس آیت اور یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس ان آیات میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. تو مومنوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم اس حال میں چل جانا، اس حال میں چل جانا. تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ کچھ لوگ قرآن سے اتنے کٹ جاتے ہیں کہ نہ وہ قرآن پڑھنے قابل رہتے ہیں، نہ وہ قرآن سننے قابل رہتے ہیں، نہ قرآن سمجھنے قابل رہتے ہیں. اور ہم نے ان جیسا بننا نہیں ہے. امید ہے واضح ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے. وقولہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ایک اور فرمان نے ذکر کیا، ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا. اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی معیشت کو ضنکا، ہم اس کی معیشت ضنک ہے، اس کی معیشت تنگ ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ کہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر امن اعرض عن ذکری، یہ میرا ذکر ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے. تو یہ میرا ذکر کون سا ہے؟ جی آپ لوگ بتائیں، جلدی جلدی بتائیں. ہاں جی. قرآن، قرآن، ویری گڈ. ٹھیک ہے. اس کی کوئی دلیل؟ اس کی دلیل یہ طرح فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، کہ یہ بابرکت ذکر جس کو ہم نے اتارا ہے. تو یہ ذکر ہے. یہ ذکر کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ذکر کا مطلب ہے کہ یہ ریمائنڈ کرواتا ہے، یہ ایک ہمیں تذکرہ ہے، یہ ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ یہ سب سے افضل ذکر بھی یہی ہے. سب سے افضل ذکر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا سب سے آسان، سب سے جو ہے وہ افضل طریقہ بھی یہ قرآن ہے. تو یہ ذکر بھی ہے، اس کے ساتھ ذکر بھی کیا جاتا ہے، اور یہ ذکر ہمیں یاد دلاتا بھی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکری، کہ میرا ذکر، میرا میرا ذکر. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے. تو دیکھیں، جس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کرتے ہیں وہ چیز عظیم ہو جاتی ہے. جس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کرتے ہیں وہ چیز عظیم ہو جاتی ہے. ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے. تو اللہ کے ذکر سے اعراض کرنا کتنی بڑی بے وقوفی ہے، کتنے بڑے خسارے والی بات ہے، کتنی جو ہے وہ ناکامی کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، اور جو جتنا اعراض کرتا ہے اس کے لیے اتنی مذمت ہے. کچھ لوگ پڑھنے سے اعراض کرتے ہیں، کچھ لوگ قراءت سے اعراض کرتے ہیں، کچھ لوگ تو اتنے بدبخت ہیں کہ وہ اس پر ایمان سے اعراض کرتے ہیں، کچھ اس کی اطاعت سے اعراض کرتے ہیں، کچھ اس کو سمجھنے سے اعراض کرتے ہیں، کچھ اس کی طرف اس کے مطابق جینے سے اعراض کرتے ہیں. تو قرآن سے اعراض مختلف طرح کا ہے، اور ہر اعراض میں ناکامی ہے، ہر اعراض میں جو ہے وہ خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری. ٹھیک ہے. من جو ہے وہ من کیا ہے؟ من شرطیہ، انشاءاللہ شرطیہ یہ. ٹھیک ہے. تو ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا. ٹھیک ہے. کہ اس کی جو معیشت کا مطلب یہاں پہ آپ بہت سوچیں، معیشت اردو والی معیشت نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے. یہاں سے عائش جو ہے وہ مطلب لیونگ کو کہیں آپ، معیشت، کہ ہم اس کے جینے کو تنگ کر دیں گے، اس کا جینا دو بھر کر دیں گے. ضنک جو ہے وہ جو ہے وہ ضیق، تنگ. ٹھیک ہے.
تو ہم اس کا جینا دو بھر کر دیں گے، اس کی زندگی تنگ کر دیں گے. صرف یہ نہیں کہ یہاں پہ معیشت، اس کا کھانا پینا، اس کا جو ہے وہ نوٹ کم ہو جائیں گے، بلکہ معیشت اور اس کی پوری کی پوری زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی جو ہے وہ اس کا جینا دو بھر ہو جائے گا. اب یہاں پر علماء کا مختلف کلام ہے کہ معیشت زن کیسے ہوئے گی. ٹھیک ہے، کچھ نے کہا کہ اصل تنگی تو قیامت والے دن کی تنگی ہے، کہ آپ مطلب یہ کہ جہنم کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے. ٹھیک ہے، جہنم کی زندگی کوئی زندگی ہے. لا يموتون فيها ولا یحییٰ، کہ اس میں نہ تو زندگی ہے نہ موت ہے، مطلب جیتے بھی ہیں تو مرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہاں پر زندگی اتنی تنگ ہوگی کہ جب پئیں گے تو پینے کے لیے ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ہوگا. جب یہ کوئی زندگی ہے، اتنی تنگ زندگی. تو یہاں پر پینے کو ملتا ہے تو چلو ٹھنڈا پانی نہیں، گرم پانی مل جائے گا. یہاں پر کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو چلو جو ہے وہ مٹی تو ہو، کچھ تو ہو، کچھ تو بندہ کھا سکتا ہے. لیکن وہاں پر کھانے کے لیے کیا ہے؟ وہاں پر شجر زقوم، وہاں پر کانٹے دار جو ہے وہ پھل، یہ کھانا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو اس سے بڑھ کر تنگی کون سی، اس سے بڑھ کر تنگ زندگی کیا ہے؟ اور کچھ علماء نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تنگی سے مراد یہاں پر قبر کی تنگی ہے. اور یہ بات جو ہے وہ حدیث میں بھی آئی ہے کہ تنگی جو ہے وہ مراد ہے قبر کی تنگی، کہ قبر اس کے اوپر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ اس کی پسلیاں جو ہیں وہ، اس کی پسلیاں کیا، اس کی پسلیاں جو ہیں وہ اس کی پسلیوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی. ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ دب کے رہ جائے گا انسان، کافر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. ٹھیک ہے، تو یہ تنگی ہے کہ قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کا جسم جو ہے وہ کسی کہتے ہیں کہ کرش ہو کے رہ جائے گا، کرش ہو کے رہ جائے گا. تو یہ تنگی، ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا کو. تو کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ جہنم میں تنگی، اور کچھ نے کہا کہ جو ہے وہ قبر میں تنگی، اور کچھ نے کہا کہ دنیا میں تنگی، دنیا میں دنیا میں تنگی. تو جو دنیا میں تنگی کے حوالے سے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ کافر جی رہے ہیں، اور کافر جو ہے وہ کافروں کے پاس نوٹ بھی کھلے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ سارے کافروں کے پاس نوٹ کھلے ہیں، کافروں میں بڑے بڑے، بلکہ بہت سے کافر غریب اور وہ ایک ایک روپیوں کے اوپر ترس رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ مسلمانوں کے صدقے کے اوپر پال رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جناب باہر جو ہے نا وہ جناب جناب گورے جو ہیں وہ بڑی کوئی عیاشی کی زندگی جی رہے ہیں. نہیں بھائی، مطلب ہر جگہ غریب امیر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر کچھ ملک امیر ہیں تو کچھ ملک غریب بھی ہیں. خیر اینی ویز، تو مطلب یہ کہ دنیا کی تنگی کے پھر پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی تنگی کیسے ہے، دنیا کی تنگی کیسے ہے جبکہ ان میں سے کچھ لوگ امیر بھی ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حرام حرام اگر زیادہ ہو تو بھی وہ تنگ ہے، حرام اگر زیادہ ہو تو بھی وہ کم ہے. اور کچھ علماء نے کہا کہ وہ جب جب وہ جو پیسہ جو ہے وہ اللہ سے دور لے کر جائے، جو پیسہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر لے کے جائے، تو وہ ایسی عیاشی بھی بربادی ہے، ایسی عیاشی بھی تنگی ہے، اور اس کا دل تنگ ہوتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا، وہ لالچ میں رہتا ہے، اور اس کو کبھی بھی اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا. لیکن علماء نے جو ہے وہ ابن جریر رحمہ اللہ نے اختیار کیا کہ یہاں پر سیاق کے لحاظ سے، کانٹیکس کے لحاظ سے، یہاں پر معیشت ضنکا سے مراد ہے قبر کی تنگی. ٹھیک ہے، تو باقی اقوال بھی معتبر ہیں، لیکن یہاں پر ابن جریر رحمہ اللہ نے اختیار کیا کہ تنگی سے مراد ہے قبر کی تنگی، کیونکہ حدیث میں جو ہے وہ ایسے بیان ہوا ہے. تو جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کے اوپر تنگیاں ہی تنگیاں ہیں، اس کے اوپر بربادی ہی بربادی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. ٹھیک ہے. عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله لا حول ولا قوة إلا بالله. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. ٹھیک ہے، پھر کیا ہے؟ فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. ٹھیک ہے، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فتعلم وعمل.
ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به أخرجاه، أي أخرجه البخاری ومسلم. ٹھیک ہے. کہا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری مسلم میں روایت ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثال، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں کثرت سے بیان کرتے ہیں کیونکہ مثالوں سے بات سمجھ آتی ہے، مثالوں سے بات سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے وہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، کہ یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن اس کو سمجھ کون پاتے ہیں؟ صرف اور صرف عالم سمجھ پاتے ہیں، علم والے سمجھ پاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں بڑی عظیم مثالیں ہیں، بڑی جو ہے وہ بہترین اس میں تصویر کشی ہوتی ہے، بڑا اعلیٰ بیان ہوتا ہے، بڑا کھل کے حق کا اور سچائی کا بیان ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ بڑی گہرائی ہوتی ہے. تو ان مثالوں کو بڑا دھیان سے لینا چاہیے، اور اس لیے بھی دھیان سے لینا چاہیے کیونکہ ان کو سمجھنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کی نشانی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو سمجھ وہی پاتے ہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ نے جو علم والے ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسا کہ کچھ سلف صالحین سے آیا ہے کہ وہ رویا کرتے تھے کہ مجھے اس مسئلے کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی، کہ میرے پاس علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو خیر، تو یہ بڑی بڑی گہری مثال ہے، یہ بڑی گہری مثال ہے. آج نے فرما رہے ہیں کہ مثال اس ہدایت کی اور اس علم کی جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، مطلب جس ہدایت اور جس علم کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اس کی مثال ایسی ہے جیسے تیز بہت زیادہ بارش زمین پر برستی ہے. تو جس علم اور ہدایت کے ساتھ میں آیا ہوں اس کی مثال ایسی ہے جیسے بہت زیادہ بارش زمین کے اوپر برستی ہے. تو آپ بتائیں، جب بارش برستی ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس اس کونے میں گرے اور اس کونے میں نہ گرے. جب بارش شہر میں برس رہی ہے تو وہ پورا ہر انچ کے اوپر گرتی ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ بارش کا یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ادھر گرے گی اور ادھر نہیں گرے گی، بارش نے ہر جگہ گرنا ہے. ٹھیک ہے. تو بارش برس رہی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت اور علم لے کے آئے وہ ہر جگہ برس رہا ہے، اور غی سے کثیر ہے. ٹھیک ہے. کثرت کثیر ہے. ٹھیک ہے. تو اتنی زیادہ بارش برس رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور ہدایت جو ہے جو علم لے کے آئے، جو کتاب لے کے آئے وہ ہر ایک کے لیے اوپن ٹو آل ہے. لیکن آگے سے 3 طرح کی کیٹیگریز ہیں، آگے سے 3 طرح کی کیٹیگریز ہیں زمین کی. دیکھیں بارش تو برس گئی، لیکن آگے زمین کے اوپر فرق پڑتا ہے کہ زمین کیسی ہے. تو زمین اگر اچھی ہوگی تو وہاں پر کچھ اگے گا، اور اگر زمین ہی نکارا ہے تو بارش برسنے کا فائدہ اس کے اوپر نہیں. تو 3 طرح کی زمینیں ہیں. فکانت منہا نقیہ. ٹھیک ہے. ایک ہے پاک زمین، ایک ہے پاک سرزمین. ٹھیک ہے. ایک ایسی زمین جو جو جس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، نیوٹرینٹس تو نہیں ہوتے، کیا ہوتے ہیں زمین میں کیا ہوتے ہیں؟ نیوٹرینٹس تو نہیں ہوتے، کچھ اور ہوتے ہیں. تو خیر آپ لوگ کمنٹس میں بتا دیں. تو بہرحال یہ کہ وہ پاک زمین، اس میں نا مطلب بڑی صلاحیتوں والی زمین ہے، بڑی جو ہے اس کے اندر دیکھیں بڑی زرخیز زمین ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس زرخیز زمین کے اوپر جب پانی برستا ہے تو آپ نے فرمایا کہ قبلت الماء، تو وہ پانی کو قبول کر لیتی ہے. فانبتت الکلأ والعشب الکثیر، اور پھر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ طرح طرح کی چیزیں اگتی ہیں، طرح طرح کی جو ہے اس کے اوپر فصلیں اور کھانے پینے کی چیزیں اگتی ہیں. تو وہ پاک زمین ہے، وہ زرخیز زمین ہے. ٹھیک ہے. اس کے نم ہونے کی دیر ہے، اس کے اوپر پانی برسنے کی دیر ہے، اس کے اوپر علم آنے کی دیر ہے، اس کے اوپر قرآن آنے کی دیر ہے. پھر وہ اس پانی سے گرو کرتی ہے، اس پانی سے وہ جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے، اس پانی کے ساتھ جو ہے وہ اس پانی سے وہ پھر طرح طرح کی جو ہے وہ فصلیں نکالتی ہے. تو یہ قابل زمین ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ اس پانی کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اپنا بھی فائدہ کرے اور دوسروں کا فائدہ بھی دے. دیکھیں اس پانی سے زمین کا تو فائدہ ہوا ہی ہوا، لیکن جو اس کے اوپر جو فصلیں اور جو اس کے اوپر جو کیا کہتے ہیں جو چارہ وغیرہ اگ رہا ہے وہ کس کے کام کے لیے ہے؟ وہ دوسروں کے کام کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو علم اور اللہ کی کتاب لینے کے بعد اپنا فائدہ ہونے کے ساتھ دوسروں کا فائدہ بھی کرتے ہیں.
جو اس علم کو اپنے اندر ابزارب کرتے ہیں، جو اس علم کو اپنے اندر سیکھتے ہیں اور پھر وہ اس علم کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں. ان کو قرآن کی سمجھ نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ قرآن کی بنیاد کے اوپر فتویٰ دے پاتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں. علماء شافعی جیسے علماء، احمد بن حنبل جیسے علماء، مالک جیسے علماء، جو قرآن کے بعد قرآن سے پھر استنباط کرتے ہیں، قرآن کے جو ہے وہ معانی کے اوپر غور کرتے ہیں، قرآن سے احکام نکالتے ہیں. تو یہ پاک زمینیں ہیں جو ایک ایک آیت سے ہزار ہزار مسائل نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو زمین کا فرق ہے. میرے اور امام مالک کے دل میں کیا فرق ہے؟ قرآن کی ایک آیت میرے دل کو میں بھی پڑھتا ہوں اور امام مالک بھی پڑھتے تھے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق اس زمین کا ہے، فرق اس زمین کی صلاحیت کا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ زمینیں زرخیز تھیں، وہ زمینوں کی بات ہی ہو رہا ہے. دوسری طرح کی زمین کس طرح کی ہے؟ وکان منہا اجادب. ٹھیک ہے. اور کچھ ایسی زمینیں ہیں جو ہے کیا ہے کہ وہ بنجر ہیں. ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ وہ اجادب امسکت الماء. ٹھیک ہے. جو جو پانی کو جمع کر لیتی ہیں. کچھ ایسی زمینیں ہیں جو پانی کو جمع کر لیتی ہیں. فنفع اللہ بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. اب یہ ایسی زمینیں ہیں جو پانی آتا ہے تو پانی سے کوئی فصل نہیں گرو کر پاتی، پانی سے کوئی چیزیں نہیں بنا پاتی، پانی سے لوگوں کا فائدہ نہیں کر پانی سے مطلب یہ کہ پانی سے وہ خود سے کچھ نہیں پیدا کر پاتی. لیکن ان میں خیر یہ ہے کہ وہ پانی بہرحال محفوظ رکھتی ہیں. تو پھر لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ اس سے پیتے ہیں، اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، اور اس کو اپنی کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو دوسرے آ کے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن بذات خود یہ زمین اس سے فائدہ اٹھا سکتی نہیں. یہ بھی زمین اچھی ہے، یہ بھی زمین کام کی ہے، بس پہلی زمین جیسی نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کے پاس علم آیا، اور وہ علم کی کے ساتھ اس کو فہم نہیں مل سکا. اس کو گہرا ایک عمومی فہم تو ہوتا ہی ہے، لیکن گہرا فہم نہیں نصیب ہو سکا. کہ دیکھیں میں بھی تو حافظ ہوں، اور بھی ہزار لوگ حافظ ہوں گے، لیکن کیا ہم لوگ استنباط کرنے کو پر قادر ہیں؟ کیا ہم لوگ جو ہے وہ قرآن کے معانی کے اندر ڈیپ ڈائیو کرنے قابل ہیں؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ علم موجود ہے لیکن اس کے اندر وہ گہرا فہم نصیب نہیں ہو سکا. اللہ چاہے تو اللہ بعد میں نصیب کر سکے، لیکن ایسے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ زمینیں ہیں جن کے پاس پانی جمع ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب کوئی اور شخص آتا ہے جس کے پاس فہم ہے، اور وہ ان زمینوں سے پانی لے کے اپنی فصل اگاتا ہے، وہ خود بھی پانی پیتا ہے، اپنے جانوروں کو پانی پلاتا ہے. تو یہ کام کی زمینیں ہیں، لیکن یہ پہلی زمینوں جیسی نہیں ہے. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ. ٹھیک ہے. کہ بعض اوقات انسان فقہ کیری کرنے والا انسان، بعض اوقات فقہ کا حامل ایک شخص کے، لا حول ولا قوت الا باللہ، بعض اوقات فقہ کا حامل اس شخص کے پاس جاتا ہے جس کے پاس اس سے زیادہ فقہ ہوتی ہے. تو انسان روایت بیان کرتا ہے، انسان اپنے شاگرد کو روایت بیان کرتا ہے، لیکن اس شاگرد کے پاس اس سے زیادہ فقہ ہوتی ہے، اس کو زیادہ علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ روایت اس استاد کے پاس تھی، لیکن استاد کو بس روایت کا پتہ ہے، استاد کو روایت کے اندر گہرائیوں کا پتہ نہیں. لیکن جو شاگرد ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ دماغ دیا ہے کہ وہ اس روایت سے مسائل نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک زمینیں تو وہ ہیں جو اس پانی کو ابزارب کر کے اس سے گروتھ کرتی ہیں، خود سے پروڈیوس کرتی ہیں. اور کچھ زمینیں ہوتی ہیں جو اس علم کو لے لیتی ہیں اور وہ علم آگے ہو بہو ٹرانسفر کر دیتی ہیں، اور پھر وہ جو جس قابل ہوتا ہے وہ اس پانی سے اپنے مطابق جو فصل چاہے اگا لے. اور تیسری قسم کون ہے؟ تیسری قسم وہ ہے انما ہی قیعان، کہ وہ کیا ہے؟ مطلب یہ حقیقی طور پر بنجر زمین ہے، جو ہے وہ کسی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ ابن القیس نے کہا ہے کہ ترى بعر الارآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل. ٹھیک ہے. تو قیعان کہ نہ تو یہ مطلب اوپر میں نے بنجر بھی بول دیا تھا کہ یہ حقیقی طور پر بنجر زمین ہے جو نہ تو پانی رکھ سکتی ہے اور نہ ہی کچھ اگا سکتی ہے، نہ ہی پانی رکھ سکتی ہے نہ ہی کچھ اگا سکتی ہے. تو یہ علم کو قبول ہی نہیں کر سکتی. اول تو وہ تھے جو علم کو قبول کر کے اس کے بعد علم کی گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہ اس سے فوائد نکالتے ہیں. دوسرے وہ تھے جو علم کو ظاہری طور پر قبول کر لیتے لیکن اس کے بعد فہم میں ڈیپ ڈائیو نہیں کر پاتے.
اور تیسرے وہ ہیں جو علم سے بالکل ہی فارغ ہیں، بارش ہوتی ہے لیکن جو ہے وہ بیکار، ٹھیک ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو مثال کس کی ہے؟ فضال کا مثل من فقہ فی دین اللہ، کہ یہ مثال اس شخص کی ہے، پہلی بار مثال اس شخص کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کو دین کی فقہ نصیب ہوتی ہے، دین کی سمجھ نصیب ہوتی ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ اس سے فائدہ جو ہے وہ اس کو فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے فائدہ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اور پھر وہ سیکھتا ہے اور وہ اس پہ عمل کرتا ہے، تو جو وحی سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو سیکھتا ہے اور وہ عمل کرتا ہے۔ اور یہ تیسری مثال کس کے لیے ہے؟ تیسری مثال اس شخص کے لیے ہے جو لم یرفع بذلک رأسا، جو اس کی طرف سر بھی نہیں اٹھاتا ہے، تو اس کو دھیان نہیں دیتا، اس کو کسی کھاتے میں نہیں لیتا، اس کو بالکل اگنور کر دیتا ہے، ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا۔ تو تین طرح کے لوگ ہیں، بارش برس رہی ہے، علم کی برسات ہو رہی ہے، آگے اس کو کچھ ہیں جو اس کی طرف ساڑ بھی نہیں اٹھاتے، اس کو توجہ نہیں دیتے، تو وہ بنجر زمینیں ہیں، وہ خالی زمینیں ہیں، وہ برباد دل ہیں، وہ اس نور سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ لیکن دوسری طرح سے لوگ بھی ہیں جو اس سے کیا کہتے ہیں، اس نور سے، اس ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ آخری حدیث ہے اس باب کی، کہا وان ابن عمر رضی اللہ عنہما، ٹھیک ہے، وان ابن عمر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ابن عمر ایک روایت میں ہے لیکن وان ابن عمر، ٹھیک ہے، کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارحموا ترحموا، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایسا کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ارحموا ترحموا، کہ رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، رحم کرو تو تم پر رحم کیا جائے گا، ایسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ زمین والوں کے اوپر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو رحمت حاصل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ کہ انسان دوسروں کے ساتھ رحم کرے، ٹھیک ہے، تو جو لوگوں کے ساتھ کرم والا معاملہ کرتا ہے، رحمت والا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ رحم اور کرم والا معاملہ کرتے ہیں، اور جو دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتا ہے، تو وہ پھر کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ سے امید کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائے؟ تو کہا وَغْفِرُوا یغفر لکم، کہ تم معاف کرو تمہیں معاف کیا جائے گا، تم معاف کرو، تم لوگوں کو معاف کرو، تمہیں معاف کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اگر کسی کی چھوٹی سی گستاخی، چھوٹی سی غلطی معاف کرنے پہ تیار نہیں ہوتے، کہتے نہیں جی یہ تو اتنی بڑی غلطی ہے، میں زندگی بھر نہیں بولوں گا، تم جو مرضی کر لو، میرے دل سے یہ بات نکل نہیں سکتی، ٹھیک ہے، تو وہ چھوٹی سی بات ہمارے لیے کہتے ہیں نہیں جی یہ بس اس کے بعد تو تعلقات ختم ہے، اس کے بعد سب کچھ ختم، اور اس کے بعد ہم دعا ہمیں لگتا ہے کہ یا اللہ ہمارے جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، جتنے بڑے بڑے جرم ہیں، یا اللہ ویسے ہی معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ یا آپ بھی تو اپنا کو تھوڑا دل بڑا کریں نا، آپ بھی تو معاف کرنے والے بنے، آپ کو اپنے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کہتے ہیں کہ نہیں میں یہ چیز میری انا قبول نہیں کرتی، یہ اس کے بعد وہ پوری زندگی روتا رہے میں معاف نہیں کروں گا۔ اچھا جی آپ تو اتنے جبار ہیں، آپ تو اتنے غصے والے ہیں، آپ تو اتنی جو ہے آپ میں تو اتنا بڑا جو ہے وہ آپ میں تو اتنی انا ہے، اور پھر قیامت والے دن لگتا ہے آپ کو کہ نام میں جاؤں گا اور میری مغفرت ایسی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو وقت پھر یہ اوپر لگن کہ معافی کرو، معافی ملے گی تم لوگوں کو۔ ويل لأقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، اصل فرمایا کہ بربادی ہو، ہلاکت ہو، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے، بربادی ان لوگوں کے لیے جو باتوں کو جو قول کو، جو کلام کو ضائع کرنے والے ہیں، جو کلام کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنے والے ہیں، جو کلام کو بے مقصد ضائع کرنے والے میں سے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے جو کلام کو، جو قول کو بالکل کیا کہتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں، اس کو سنتے ہی نہیں، اس کو جو ہے وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ تو آپ سے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے بربادی ہو، کہ یہ بات سنتے ہیں لیکن اس کو بالکل ہی جو ہے وہ ملٹی پلائی بائی زیرو کر کے اس کو کچھ بھی حیثیت نہیں دیتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو جن کو جتنی مرضی نصیحت کی جائے لیکن وہ اس کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا، ان کو آپ گھنٹہ بتائیں کہ سود حرام ہے، ان کو گھنٹہ بتائیں کہ جو ہے وہ بے پردگی حرام ہے، لیکن وہ ان کو اثر تک نہیں ہوتا، ان کو فرق تک نہیں پڑتا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو خاص طور پہ جو ہے وہ مثال طور پہ مذہبی مناظرے دیکھنے کا شوق ہے، ٹھیک ہے، یا یہ جو ہے وہ دل نرم کرنے والے بیان سننے کا شوق ہے،
ایک بندے نے بتایا، کہتے جی میں تو فلانے بندے کے میں بیان 2 2 گھنٹے سنتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں لگا لیتا ہوں 2 2 گھنٹے سنتا رہتا ہوں، اور اس کے بعد حال اس کا یہ تھا کہ وہ نماز تک نہیں پڑھتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ کانوں کے چسکے کے لیے سنتے ہیں، وہ کچھ لوگوں کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ان کے کانوں میں بات ڈلتی ہے لیکن وہ نیچے اترتی ہی نہیں، اور انہیں لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ہے وہ یہ ان کے کانوں میں بھاری پن ہے، اور ان کے کان جو ہیں وہ اور یہ سنتے نہیں۔ تو ویل للعمال قول، کہ بربادی ہو ان لوگوں کے لیے، ویل للمصرین، اور بربادی ہو ان لوگوں کے لیے اوپر جو مصرین، جو اصرار کرتے ہیں، جو ڈٹے رہتے ہیں، الذین یصرون علی ما فعلوا یعلمون، جو اپنے فعل کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، ٹھیک ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز ممنوع ہے، لیکن وہ ڈٹے رہتے ہیں۔ مومن کون ہوتا ہے، توحید والا کون ہوتا ہے، سنت والا کون ہوتا ہے، جو غلطی ہوتی ہے تو فوراً استغفار کر لیتا ہے، واپس پلٹ جاتا ہے، اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ ہوتے ہیں جو جن کو اخذت العزت بالاسم، جن کو غیرت آ جاتی ہے، کتنی گھٹیا غیرت ہے جو اللہ کی شریعت کے خلاف آتی ہے، انہیں غیرت آ جاتی ہے کہ جی نہیں، میں تو غلط نہیں ہو سکتا، کوئی مجھے کیوں سمجھائے گا، نہیں نہیں یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو غلط، اس میں تو کوئی حرج نہیں، نہیں اس میں تو کوئی ٹھیک نہیں۔ مطلب اپنے عذر جو ہے وہ بے تکے عذر پیش کرتے ہیں، بس اپنی انا کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنی بڑائی کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنی جو ہے وہ اپنی ناک کو جو بچا کے رہنے کے لیے۔ تو ویل للمصرین، بربادی ہو ان کے لیے، ہلاکت ہو ان کے لیے۔ تو ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے وعید آئی ہے، ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ رواہ احمد، اس حدیث کو روایت کیا ہے احمد نے۔ ٹھیک ہے، آج ہم یہیں پر وقف کرتے ہیں، اور اب آپ لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ بعض اوقات حافظ قرآن کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، تو اس صورت میں کیا کریں؟ اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے پاس توحید نہیں ہے، تو اس کے وہ کیا اقرأہم لکتاب اللہ ہے، وہ تو اگر اس کے عقیدے میں بنیادی خرابیاں پائی جاتی ہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ اس سے بہتر انسان جو ہے وہ ایسے شخص کو نماز پڑھانے کا کہہ دے جو جس کی توحید ٹھیک ہو، چاہے وہ فاتحہ مشکل سے پڑھتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے بہتر وہ ہے۔ یعنی ایک مسجد کا امام دوسرے مسجد میں نماز نہیں پڑھا سکتا، یہ مسئلہ ہم نے بتا دیا تھا کہ دوسرے مسلک کے لوگ دوسرے کے مسجد میں اپنی الگ جماعت کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہماری ان کے پیچھے نہیں ہوتی اس لیے اپنی الگ جماعت کروائیں گے۔ تو دیکھیں یہ مسئلہ ایک تو پاکستان میں، چلیں پاکستان کیا پوری دنیا میں فرقہ واریت ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے، فرقے بازی اور گروپ بازی اور پارٹی بازی، اور کچھ باطل کے اوپر ہے اور کچھ حق کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ فضول کی فرقہ بازی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ حقیقتاً جو ہے مطلب یہ مثال طور پہ آپ نے فرمایا کہ امت بٹے گی، ٹھیک ہے، اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ حق کے اوپر رہے گا۔ تو جو حق والے لوگ ہیں، جو ٹھیک عقیدے والے لوگ ہیں، جو سنت والے لوگ ہیں، وہ اگر نماز نہیں پڑھتے ایسے لوگوں کے پیچھے جن کے ہاں بدعت یا شرک ہے، تو ان کے لیے تو ان کی تو بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ بھئی یہ بندہ توحید والا ہے، یہ بندہ جو ہے وہ سنت والا ہے، وہ کیسے اس شخص کے پیچھے نماز پڑھے جو شخص جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہے۔ مشرک کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی، بدعتی کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس والے سے علماء میں جو ہے وہ علماء میں اقوال پائے جاتے ہیں۔ تو اس حد تک تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی جی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر جو ہے وہ بات اس حد تک چلی جائے کہ ٹھیک عقیدے والے لوگ بھی آپس میں اختلاف کرنے لگ جائیں کہ جی یہ میری جماعت کا بندہ نہیں ہے، جی میں تو فلانی جماعت کا ہوں اور یہ فلانی جماعت کا نہیں، یہ فلانے شیخ کو سنتا ہے، میں تو اس شیخ کو سنتا ہوں، تو آپس میں فضول کا تفرقہ ڈالنا، آپس میں فضول کے اختلافات ڈالنا، یہ غلط بات ہے اور یہ مذموم ہے، یہ غلط بات ہے، مذموم ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ سنت والوں کو بدعت والوں سے فرق ہونا چاہیے، مختلف ہونا چاہیے تو اس لیے کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت کہ وہ جماعت والے ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اہل سنت والجماعت کہہ لیں، اہل الحدیث کہہ لیں، فرقہ ناجیہ کہہ لیں، پاکستان والی چیزیں بیچ میں لے گئے، پاکستان میں اہل حدیث اہل سنت وہ سائڈ پہ رکھیں، لیکن حقیقی طور پر جو اہل سنت والجماعت، حقیقی طور پر جو اہل الحدیث ہیں، تو ان کو ان کا امتیاز کیا ہے کہ وہ جماعت والے ہیں، وہ ایک ہوتے ہیں، ان میں تفرقہ نہیں ہوتا، جبکہ بدعتیوں کی نشانی کیا ہے کہ بدعتی بٹے ہوتے ہیں،
ہر بندے کی ارادہ کیونکہ وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، ان میں اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کس کے پیچھے نماز کس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اگر تو وہ عقیدے کی بنیاد پر بات کر رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر نہیں، صرف اپنی جماعتوں، اپنے گروہوں اور اپنے لیڈروں کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو اس بات کی مذمت ہی کرنی چاہیے. اور کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں ہے آپ لوگوں کا سوال؟ اچھا، اگر ہمارے والدین ہمیں حکم دیں اور دوسرے خاندان کے بزرگ دادا دادی یا نانا کو حکم دیں تو کس کی بات مانی جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ والدین کی اطاعت فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو باقی بڑے ہیں ان کی رسپیکٹ کرنا فرض ہے، ان کی رسپیکٹ کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو رسپیکٹ کریں. اور اگر کوئی کوشش ہوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہی کہ والدین ظاہر سی بات ہے ان کا حق مقدم ہے، ان کا حق مقدم ہے. اور آخری بات یہ کہ ویل جو ہے وہ کلمہ ہے بربادی کے لیے، جو ہے وہ بد دعا کے لیے. جیسا کہ امرؤ القیس کا ہی شعر ہے کہ وَيَوْمَ دَخَلْتُ الْخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَةٍ فَقَالَتْ لَكَ الْوَيْلَاتُ إِنَّكَ مُرْجِلِ. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.